تاریخ میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا تھا جب دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایسے بادشاہ جن کے پاس بے شمار فوجیں تھیں، لیکن اس بار ان کا مقصد صرف طاقت دکھانا نہیں تھا، بلکہ ایک شہر تھا، ایک ایسا شہر جو صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایمان، تاریخ اور 3 مذاہب کے لیے مقدس مقام تھا۔ یہ شہر تھا یروشلم، اور پھر ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جسے دنیا آج تھرڈ کروسیڈ کے نام سے جانتی ہے۔ سن 1187 عیسوی جب صلاح الدین نے یروشلم کو دوبارہ حاصل کیا تو یہ خبر آگ کی طرح پورے یورپ میں پھیل گئی۔ گرجاؤں کی گھنٹیاں بجنے لگی، لوگوں میں خوف اور غصہ پھیل گیا، اور یورپ کے عظیم بادشاہوں نے اپنے محلوں میں جمع ہو کر ایک فیصلہ کیا کہ وہ اس تاریخی شکست کا بدلہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک مشن بن چکا تھا۔ اور پھر یورپ کے 3 بڑے بادشاہ ایک ہی مقصد کے لیے میدان میں اترے۔ ان میں سب سے مشہور تھا رچرڈ دی لائن ہارٹ، ایک بہادر، طاقتور اور جنگجو بادشاہ جسے میدان جنگ میں شیر کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ فرانس اور جرمنی کے بادشاہ بھی شامل تھے۔ یہ ایک بہت بڑی فوج تھی، ہزاروں سپاہی، بھاری ہتھیار اور ایک ہی مقصد، بیت المقدس کو واپس حاصل کرنا۔ اور دوسری طرف صلاح الدین اپنی تاریخی فتح کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے آرام نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہر پل چوکس اور مستعد تھا، جانتا تھا کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل امتحان ابھی شروع ہونے والا ہے۔ اس کی نگاہیں مستقبل کی سمت میں تھیں۔ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ یورپی افواج سمندر کے راستے مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھی۔ راستے میں مشکلات بھی آئیں، طوفان بھی اور بیماری بھی، لیکن وہ رکے نہیں، کیونکہ ان کے دل میں صرف ایک ہی چیز تھی: انتقام۔ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے نئے باب کی شروعات دیکھی۔ جب صلیبی فوج مشرق وسطیٰ پہنچی تو سب سے پہلے انہوں نے اہم ساحلی شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ ان میں سب سے اہم تھا ایکر کا شہر۔ یہ شہر ایک مضبوط قلعہ تھا اور اس پر قبضہ کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں ایک طویل اور سخت جنگ ہوئی، مہینوں تک محاصرہ جاری رہا۔ دونوں طرف کے سپاہی بھوک، بیماری اور تھکن کا شکار تھے، لیکن آخر کار صلیبی فوج نے ایکر پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب میدان میں 2 عظیم لیڈرز آمنے سامنے تھے، ایک طرف رچرڈ دی لائن ہارٹ اور دوسری طرف صلاح الدین۔ یہ صرف فوجوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حکمت عملی، ذہانت اور قیادت کی جنگ تھی۔ رچرڈ براہ راست حملہ کرنے میں یقین رکھتا تھا، جبکہ صلاح الدین صبر اور حکمت سے کام لیتا تھا۔ 1911 میں ایک اہم جنگ لڑی گئی، ارسوف کی جنگ۔ یہ ایک زبردست معرکہ تھا۔ رچرڈ کی فوج مضبوط اور منظم تھی۔ یہ ایک زبردست معرکہ تھا جہاں ہر طرف تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی، اور اس نے بھرپور حملہ کیا۔ اس جنگ میں صلاح الدین کو وقتی پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ یہ صلیبیوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بیت المقدس تک نہیں پہنچ سکے۔ کیونکہ صلاح الدین نے راستے کو مشکل بنا دیا تھا۔ پانی کی کمی اور شدید پیاس نے ان کی طاقت کو توڑنا شروع کر دیا۔ گرمی جو ہر لمحہ انہیں مزید کمزور کر رہی تھی، اور مسلسل حملے جنہوں نے انہیں چین سے جینے بھی نہ دیا۔ دوسری طرف صلاح الدین اپنی فوج کو محفوظ رکھتے ہوئے دشمن کو آہستہ آہستہ تھکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جنگ لمبی ہوتی گئی۔ آخر کار رچرڈ نے محسوس کیا کہ بیت المقدس پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جہاں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، جہاں دونوں عظیم لیڈرز نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا: مذاکرات۔ یہ ایک حیران کن بات تھی۔ 2 دشمن جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، اب بات چیت کر رہے تھے۔ 1192 میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت ایک ایسا توازن قائم ہوا جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ صلیبیوں کو اجازت دی گئی
कि वो बैतुल मुक़द्दस आकर अपनी इबादत कर सकें, लेकिन शहर मुसलमानों के पास ही रहा। ये एक गैर मामूली अंजाम था, न मुकम्मल फतह न मुकम्मल शिकस्त, बल्कि एक तवाज़ुन। यही था तीसरी सलीबी जंग का इख्तिताम। लेकिन उस जंग ने दुनिया को दो अजीम लीडर्स दिए, सलाहुद्दीन और रिचर्ड द लायन हार्ट। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन एक दूसरे का एहतराम भी करते थे। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये इज्जत, उसूल और क़यादत की जंग थी। और यही वजह है कि आज भी ये कहानी तारीख के सफ़हात में जिंदा है।